میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں۔ میں آج صرف عمران خان کی نہیں، میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں، جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے، اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب، جن کو اسیرِ مالٹا کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی، 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی۔ کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے، اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو ذہنی ازید۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تضحیک نہیں کی جا رہی۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ تضحیک اس ایوان کی ہے، یہ تضحیک تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، یہ تضحیک 25 کروڑ کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا۔ شکریہ جی۔ جناب مبارک زیب صاحب، اس کے بعد سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ پہلے مبارک جی بولیں جی۔ شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحب، سب سے پہلے میں ضلع باجوڑ کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی سب سے پہلے میں ضلع باجوڑ کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی ریحان زیب خان کے سوچ، فکر، ویژن اور نظریہ بڑھانے کے لیے مجھ پر اعتماد کیا، اور میں اس معزز پارلیمان کا حصہ بنا۔ جناب اسپیکر، باجوڑ کے لوگ امن پسند اور محب وطن ہے، لیکن بدقسمتی سے لمبی عرصے سے علاقہ بدامنی کا شکار ہے۔ آئے دن دھماکہ اور ٹارگیٹ کلینک جیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ میرے شہید بھائی ریحان زیب خان جو جنرل الیکشن 2024 میں الیکشن لڑ رہا تھا، سرکاری چیک پوسٹ کے بالکل سامنے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ایک سیاسی ورکر کنونشن قبائلی عمائدین اور پولیس گاڑی کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس ریاست کا حصہ ہے، ہمیں امن دیا جائے، ہمیں روزگاری دیا جائے، ہمارے وسائل کو تحفظ دیا جائے۔ میں اس معزز ایوان کی توسط سے تمام ریاستی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن و امان قائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، دہشت گردی کے اس ناصور کو ختم کیا جائے، میری بڑی سمت سینکڑوں قبائلی عوام کو قتل میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ آپ ہی لوگ ٹائم لے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، چونکہ ہم امن پسند اور محب وطن ہے، جناب اسپیکر، ہم امن اور ترقی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا سیکورٹی فورسز آپریشن کے نتیجے میں تباہ شدہ اس علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے میں اس معزز ایوان کی توسط سے تمام ریاستی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن و امان قائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
دہشت گردی کے اس ناصر کو ختم کیا جائے. میرے بھائی سمت سینکڑوں قبائلیوں کو قتل میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے. جناب اسپیکر، جس دن ہمارا حلف تھا ہمارے ساتھ ہمارا بوڑھی ماں باپ ادھر آ رہے ہیں. جناب اسپیکر، وہ ادھر اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا بھائی مبارک زیب کا حلف ہے. جناب اسپیکر، وہ ادھر اس لیے آئے کہ ہمارا جوان بیٹا ریحان زیب خان کس نے شہید کیا، ان کا گناہ کیا تھا. جناب اسپیکر، خدا کے لیے ہمارا حال پر رحم کرے، ہمارا باجوڑ پر رحم کرے. ہر روز ایک نیا ناخوشگوار واقعہ سامنے آ رہے. کبھی بم بلاسٹنگ ہو رہے، کبھی ٹارگٹ کلینک ہو رہے اور کبھی فائرنگ ہو رہے. یہ بم دھماکے اور یہ ٹارگٹ کلینک آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ جناب اسپیکر، خدا کے لیے ہمارا باجوڑ پر رحم کرے اور ہمارا بھائی جو بے دردی سے لوگ نے مارا شہید کیا ان کو انصاف دلوائے اور ہمارا خاندان کو انصاف دلوائے. شکریہ جناب اسپیکر. سید مصطفیٰ کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ. سر دو باتیں کرنی تھیں. ایک تو اتفاق سے کل مجھے ہمارے اقبال محسوس صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کی کال آئی. یہاں پر وزیرستان سے ایک جرگہ آیا ہوا ہے، 150 کے قریب تقریباً بزرگ ہیں اور وہاں کے ذمہ داران ہیں. تو مجھے کل ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، میں وہاں گیا ہوں. بہت سیویئر قسم کا ان کی پرابلم ہے. وہ یہ کہ 2017 میں جو آرمی آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ان کے علاقوں میں، تو ان کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً 80,000 فیملیز ہیں جن کے پاس ٹوکن ہے، جن کا سروے ہوا ہے، اور ان کو 4 لاکھ اور 1,60,000 روپے ملنے ہیں. 4 لاکھ ان کو جن کے تمام گھر تباہ ہو گئے، اور 1,60,000 ان کو جن کے گھر جو ہے وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں. اب وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے، گھر تباہ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ احتجاج اور اپنی باتیں کی ہیں، لیکن ان کی کوئی بات سنوائی ہوئی نہیں ہے. تو وہ یہاں پر پریس پہ آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر منسٹر صاحب آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر منسٹر صاحب ہیں لیکن مصروف ہیں. تو آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے، وزیر اعظم صاحب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے تو آرمی نے کیا ہے وہاں پہ، لیکن جو ان کو اماؤنٹ ملنا ہے اس اماؤنٹ وزیر اعظم کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے. تو سر یہ 80,000 فیملیز ہیں اور وہ بزرگ آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کو انگیج کرے، یہاں جا کر کوئی انگیج کرے، ان سے بات کرے، جا کر ان کی بات سنیں. وہ یہاں پر وزیرستان سے اٹھ کر یہاں پر پورا جرگہ لے کر آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی بات سنیں. ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنے